عالمی امن کے افق پر جنگ کی گنگور گٹائیں کئی ماہ سے لہرا رہی تھیں۔ بالآخر وہ چشم زدن میں مطلع عالم پر چھائیں اور برس پڑی۔ میجر پرمود ان دنوں مون لینڈ میں تھا۔ کولگیٹ میں ہونے والی کانفرنس کی تفصیلات حاصل کرنے میں اس نے شاندار کامیابی حاصل کی تھی اور اپنے پرانے حریف ڈیبل اسکاٹ کو بھی شکست دینے میں کامیاب رہا تھا۔ ڈیبل اسکاٹ کی گرفتاری تہلکہ خیز تھی اور اس کی گرفتاری کا سہرا مون لینڈ انٹیلیجنس کے انسپیکٹر کلائس کے سر بنا تھا۔ گرفتاری کے دوسرے ہی دن اسے بڑے سخت حفاظتی انتظامات میں مون لینڈ کے دارالحکومت سنگراڈ بھیج دیا گیا۔ ادھر میجر پرمود کو بھی یہ ہدایت ملی تھی کہ وہ کولگیٹ سے سنگراڈ پہنچ جائے اور دوسری ہدایات کا انتظار کرے۔ سنگراڈ میں متعین بلغارمی جاسوسوں نے اس کی رہائش کا معقول انتظام کر دیا تھا۔ ایک چھوٹا سا خوبصورت بنگلہ جس میں ضروریات کی ہر شے موجود تھی۔ اس کے علاوہ بنگلے کے گیرج میں سرخ رنگ کی ایک چھوٹی سی کار بھی موجود تھی جو سنگراڈ کے دوران قیام میں اس کے استعمال میں رہتی۔ عالمی جنگ کی خبریں پرمود نے یہیں آ کر سنی تھی اور تب سے اس پر ایک اضطراب چھا گیا تھا۔ اضطراب کی وجہ جنگ کی ہولناکیاں نہیں بلکہ یہ خواہش تھی کہ اب اسے ایک سیکنڈ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ وقت بڑا نازک تھا لیکن وہ کیا کرتا جبکہ بلغارمی ہیڈ کوارٹر سے اسے صرف اتنا ہی حکم ملا تھا کہ وہ دوسری ہدایات ملنے تک سنگراڈ میں قیام کرے۔ یہ قیام کتنا طویل ہوگا پرمود کو بھی اس کا علم نہیں تھا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اسے ملنے والی دوسری ہدایات کیا ہوں گی، اسی لیے وہ مضطرب ہو گیا تھا، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ سنگراڈ کی تفریح کرتا پھرے یا بنگلے میں بیٹھا جنگ کی خبریں سنتا رہے۔ اس وقت 11 بجنے میں 20 منٹ باقی تھے۔ چمکیلی دھوپ سنگراڈ کی خوبصورت شاہراہوں پر بکھری ہوئی تھی۔ ٹریفک رواں دواں تھا اور ٹریفک کے اس ہجوم میں وہ سرخ کار بھی شامل تھی جسے پرمود چلا رہا تھا۔ ڈرائیونگ کے دوران میں اس کا ذہن ڈیبل اسکاٹ کے معاملے میں الجھا رہا۔ اسکاٹ کے بارے میں خبریں اخبارات میں برابر آ رہی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ اسکاٹ سے پوچھ گچھ کا سلسلہ برابر جاری ہے، لیکن اسکاٹ نے اب تک اعتراف جرم نہیں کیا۔ بہرحال اسکاٹ کے اعتراف نہ کرنے کے باوجود بھی اس کے خلاف کیس بے حد مضبوط تھا اور اخبارات یہ خیال ظاہر کر رہے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر اسکاٹ کا مقدمہ ایک خصوصی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ ادھر پرمود کے ذہن میں یہ بات پتھر کی لکیر کی طرح نقش تھی کہ ریڈش جاسوس ڈیبل اسکاٹ کو چھڑانے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ 11 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے جب پرمود کی کار ایک 11 منزلہ عمارت کے پارکنگ شیڈ میں رکی۔ وہ لفٹ کے ذریعے اس عمارت کی 8ویں منزل پر پہنچا۔ پوری کی پوری منزل گرانڈ ایڈورٹائزنگ ایجنسی کے لیے وقف تھی۔ اس ایجنسی کا جنرل مینیجر عارف بٹ بلغاریہ کا ایجنٹ تھا۔ اس نے سنگراڈ میں پرمود کے لیے بنگلہ اور ایک تیز رفتار کار مہیا کی تھی۔ مون لینڈ میں پھیلے ہوئے تمام بلغارمی ایجنٹوں کا وہ چیف تھا۔ پرمود نے اس کے پاس جو ملاقاتی کارڈ بھجوایا اس پر LL سرگان چھپا ہوا تھا۔ جلد ہی پرمود اس کمرے میں پہنچ گیا جہاں عارف بٹ ایک طویل و عریض میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی عمر 40-45 سال کے درمیان ہوگی۔ وہ تندرست و توانا آدمی تھا لیکن کن پٹیوں کے قریب کافی بال سفید تھے۔ کمرے کی ساخت ظاہر کر رہی تھی کہ وہ ایئر کنڈیشنڈ اور ساؤنڈ پروف تھا۔ عارف بٹ پرمود کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ دونوں نے بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا۔ عارف بٹ نے کرسی پیش کی اور پرمود اپنی فلیٹ اتارتا ہوا بیٹھ گیا۔ ہیڈ کوارٹر کی کوشش ہے کہ آپ واپس شاملی گڑھ پہنچ جائیں۔ اس کا بندوبست کرنے کی کوشش جاری ہے۔ کب تک ہوگا یہ بندوبست؟ میں اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں میجر؟ پرمود نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور جیب سے سگریٹ نکالنے لگا۔ پھر وہ دونوں کافی دیر تک جنگ کے موضوع پر گفتگو کرتے رہے۔ یہ مسئلہ بھی زیر بحث آیا کہ مستقبل میں فیوزر لینڈ کی حکومت کیا رول ادا کرے گی۔ اس سوال پر آج کل ہر جگہ چہمگوئیاں ہو رہی تھی کیونکہ فیوزر لینڈ کے وزیر خارجہ نے کولگیٹ کانفرنس سے جو اچانک قطع تعلق کیا وہ بے حد پراسرار اور معنی خیز تھا۔ پرمود عارف بٹ کی گفتگو کا موضوع بدلتے بدلتے اس موڑ پر آ گیا کہ سنگراڈ میں بلغارمی ایجنٹوں کی سرگرمیاں کیا ہیں۔ عارف بٹ نے ایک ٹھنڈا سانس لیا اور پائپ کا ایک گہرا کش لے کر مسکراتا ہوا بولا، آج کل ہماری سرگرمیاں بس اتنی ہیں کہ ریڈش جاسوسوں کی سرگرمیوں کا سدباب کرتے رہیں اور ان کی کسی اسکیم کو کامیاب نہ ہونے دیں۔ کیا کوئی ریڈش جاسوس آپ کی نظر میں ہے؟ کئی ہیں، عارف نے جواب دیا، لیکن آج کل میری توجہ ایک لڑکی پر خاص طور سے مبذول ہے۔ خاص طور سے؟ پرمود نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، کیا وہ بہت خوبصورت لڑکی ہے؟ بے حد، عارف بٹ نے ایک ہلکا سا کہا لگایا، لیکن باور کیجئے کہ میں اس پر 1000 جان سے تو کیا آدھی جان سے بھی عاشق نہیں ہوا ہوں۔ میں باور نہیں کر سکتا۔ پرمود کا موڈ اچانک خوشگوار ہو گیا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، آخر یہ خاص توجہ کیوں؟
خاص توجہ اس لیے میجر کہ وہ آج کل وزارت دفاع کے ایک معمولی کلرک کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے۔ اسے اپنی کار میں لیے گھومتی رہتی ہے اور اس پر بے تحاشا پیسہ خرچ کرتی ہے۔ تفریح گاہوں میں وہ دونوں ساتھ ساتھ نظر آتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ ایک معمولی کلرک سے یہ غیر رسمی تعلقات کیا معنی رکھ سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ اس پر عاشق ہو۔ پرمود مسکرایا۔ وہ اس سے کم از کم 20 سال بڑا ہے۔ ٹھیک ہے، عشق بچوں سے تو نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات پر عارف بٹ نے دل کھول کر کہکہا لگایا اور ہنستا ہوا بولا، آپ اس وقت کافی بزلہ سنجی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بس ایک حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا میں نے۔ پرمود مسکراتا رہا۔ وہ 4 بچوں کا باپ بھی ہے۔ 8 بچے بھی باپ کے عشق میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتے۔ کیا یہ آپ کا تجربہ ہے؟ عارف بٹ نے پھر کہکہا لگایا۔ میں نے تو ابھی شادی کا تجربہ بھی نہیں کیا مسٹر بٹ۔ بہرحال، عارف بٹ نے مسکراتے ہوئے کہا، میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ ایک ریڈش جاسوسہ کو ایک معمولی کلرک سے عشق کیوں ہوا ہے۔ ضرور معلوم کیجیے، لیکن اگر آپ مجھے ان دونوں کے نام سے آگاہ کر دیں تو میں ذائچہ تیار کر کے کل تک آپ کو ان کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ ظاہر ہے کہ عارف بٹ نے اس بات پر یقین نہیں کیا ہوگا کہ پرمود کو علم نجوم میں کوئی دخل ہے۔ وہ اسے ایک مذاق ہی سمجھا تھا، لیکن پرمود نے مذاق میں اس سے ریڈش جاسوسہ اور اس کلرک کے نام پتے اور دیگر تفصیلات معلوم کر لی۔ عارف بٹ کو احساس ہی نہیں ہو سکا کہ پرمود نے یہ معلومات دانستہ اور کسی خاص مقصد کے تحت حاصل کی ہیں۔ وہ ان سب باتوں کو برسبیل تذکرہ سمجھ رہا تھا، لیکن پرمود نے یہ مواد حاصل کر کے اپنے لیے مصروفیت ڈھونڈ لی تھی۔ فیوٹا کئی دن سے محسوس کر رہی تھی کہ اس کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ روزانہ مختلف کار ہوتی تھی۔ آج والی کار کا رنگ سفید تھا۔ فیوٹا نے رفتار میں اضافہ کیا اور ایک ایسی سڑک پر آ گئی جہاں بہت کم ٹریفک تھا۔ اس نے ایک بٹن دبا کر ڈیش بورڈ کا ایک خانہ کھولا۔ اس خانے میں ریڈیو قسم کی کوئی چیز فٹ تھی۔ فیوٹا نے یکے بعد دیگرے اس کے 3 بٹن دبائے اور کسی قدر آگے جھک کر کہنے لگی، ہیلو ہیلو ریڈ ون، ہیلو ہیلو ریڈ ون، فیوٹا کالنگ۔ اس نے یہ الفاظ کئی مرتبہ دہرائے۔ آخر اس مشین سے ایک مہین آواز سنائی دی، اٹ از ریڈ ون، تعاقب آج بھی جاری ہے۔ فیوٹا نے اطلاع دی۔ اچھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر کہا گیا، اسے جزیرے پر لے جاؤ۔ بہت بہتر۔ دوسری طرف سے کٹ کی آواز سنائی دی۔ فیوٹا نے ڈیش بورڈ کا خانہ بند کیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ سرخ کار اب بھی تعاقب میں تھی۔ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے آدمی کا چہرہ صاف نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ کار میں وہ اکیلا ہی تھا۔ یہ تعاقب بندرگاہ تک جاری رہا۔ فیوٹا کار کھڑی کر کے پیدل چلنے لگی۔ اس کے انداز سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے کہیں پہنچنے کی جلدی ہو۔ وہ ساحل سمندر کے اس حصے میں پہنچی جہاں بے شمار لانچیں کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ جگہ گودی سے تقریباً 4 فرلانگ کے فاصلے پر تھی۔ فیوٹا سیڑھیاں اتر کر ایک لانچ کی طرف بڑھی۔ ایک آدمی لانچ سے اتر کر اس کی طرف آنے لگا۔ وہ داری دار بنیان اور نیلی پتلون پہنے ہوئے تھا۔ کار شیڈ نمبر 3 میں کھڑی ہے، فیوٹا آہستہ سے کہتی ہوئی اس کے قریب سے گزر گئی۔ وہ آدمی رکے بغیر نکلتا چلا گیا تھا۔ اس حصے میں کھڑی ہوئی بیشتر لانچیں ماہی گیروں کی تھیں، لیکن کچھ ایسی بھی تھیں جنہیں کرائے پر چلایا جاتا تھا۔ اس لیے فیوٹا کو اطمینان تھا کہ تعاقب کرنے والوں کو دشواری نہیں ہوگی۔ وہ لانچ کو تیزی سے چلاتی ہوئی کھلے سمندر میں نکل گئی۔ لانچ تیزی سے بڑھتی رہی۔ تیسرے پہر کا وقت تھا۔ ڈلتے ہوئے سورج کی کرنیں سمندر کی سطح پر مچل رہی تھی۔ ہوا ساکن تھی۔ آسمان پر بادلوں کے چھوٹے چھوٹے سے گالے اڑتے پھر رہے تھے۔ ایک ہاؤس بوٹ کے قریب سے گزر کر فیوٹا نے اس طرح سر گھمایا جیسے اس ہاؤس بوٹ کو دیکھ رہی ہو، لیکن دراصل وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ تعاقب جاری ہے یا نہیں۔ ایک لانچ آتی دکھائی دے گئی تھی۔ اس کے چلانے والے کے علاوہ جو شخص نظر آیا اس نے دھوپ کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ سرخ کار والے نے بھی چشمہ لگا رکھا تھا، اس لیے فیوٹا کو یقین ہو گیا کہ تعاقب جاری ہے۔ لانچ تقریباً آدھے گھنٹے تک چلتی رہی۔ اب فیوٹا نے اس کی رفتار کم کر دی۔ اب وہ ایک جزیرے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ وہ ایک چھوٹا سا ویران جزیرہ تھا۔ اونچی نیچی پہاڑیاں تھیں جن کی ڈلوانوں پر بے شمار جھاڑیاں اور درخت اگے ہوئے تھے۔ اچھا خاصا جنگل تھا۔ اس جزیرے پر صرف ان لوگوں کی نظریں کرم رہتی تھی جو یہاں کبھی کبھی پکنک منانے آتے تھے۔ مہینے میں 2-1 بار ہی کوئی پارٹی یہاں آتی تھی، ورنہ اس جزیرے کے سناٹے میں صرف چڑیوں کی چہکار گونجتی رہتی تھی۔ فیوٹا کی لانچ نے جزیرے کے گرد نصف چکر پورا کیا اور اس کے شمال مغربی ساحل پر جا رکی۔ پھر انجن بند کر دیا گیا۔ لانچ جس چٹان کے پاس رکی تھی اس میں 3-4 کنڈے لگے ہوئے تھے۔ فیوٹا نے لانچ کا ہک ایک کنڈے میں پھنسایا، پھر وہ ایک ہی جست میں جزیرے پر پہنچ گئی۔ تعاقب کرنے والی لانچ ابھی سامنے نہیں آئی تھی، لیکن اس کے انجن کا دھیما دھیما سا شور سنائی دے رہا تھا۔
کسی قدر بلندی پر چڑھ کر فیوٹا دوسری طرف نشیب میں اترنے لگی۔ جگہ جگہ خاردار جھاڑیاں تھیں، اسے ان سے بچ کر چلنا پڑ رہا تھا۔ کبھی کبھی وہ پلٹ کر پیچھے دیکھ لیتی، اس کے چہرے پر اضطراب یا بے چینی کا شائبہ تک نہ تھا، جیسے وہ جانتی تھی کہ اب جو کچھ ہوگا وہ ہر اعتبار سے اطمینان بخش ہے۔ وہ کوئی 5 منٹ تک چلتی رہی، پھر ایک جگہ رک گئی۔ ایک درخت سے ٹیک لگا کر اس نے اپنے پرس میں سے لائٹر اور سگریٹ کیس نکالا، پھر ایک سگریٹ جلائی اور ہلکے ہلکے کش لیتی ہوئی نیم باز آنکھوں سے اس طرف دیکھنے لگی جدھر سے آئی تھی۔ سورج مغرب میں جھکتا جا رہا تھا اور جزیرے کی فضا چڑیوں کے شور سے گونج رہی تھی۔ فیوٹا نے آدھی سگریٹ ختم کی تھی کہ اسے اچانک یوں محسوس ہوا جیسے کوئی آدمی سامنے آتے آتے ایک دم آڑ میں چھپ گیا ہو۔ غالباً اس نے فیوٹا کو کھڑا دیکھ لیا تھا اور جلدی سے ایک گھنی جاڑی کی آڑ لی تھی۔ فیوٹا نے اپنے چہرے پر کسی قسم کے تاثرات نہیں پیدا ہونے دیے۔ اب وہ اس طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی جہاں وہ آدمی نظر آیا تھا۔ سگریٹ ختم کر کے اس نے زمین پر ڈالی اور سینڈل کی ایڑی سے رگڑ دی۔ ٹھیک اسی وقت ایک آواز گونجی، ہینڈز اپ۔ فیوٹا نے چونک کر سر اٹھایا۔ آواز اس طرف سے آئی تھی جہاں وہ آدمی نظر آیا تھا۔ فیوٹا کے قدم تیزی سے اسی طرف اٹھنے لگے۔ ان گھنی جھاڑیوں کی دوسری طرف پہنچتے ہی فیوٹا نے اس چشمے والے آدمی کو دیکھ لیا جو 3 آدمیوں کے ریوالوروں کی زد میں دونوں ہاتھ اٹھائے کھڑا تھا۔ وہ تینوں آدمی پتلون اور جیکٹوں میں ملبوس تھے۔ ان میں سے ایک اس چشمے والے کی تلاشی لے رہا تھا۔ ہیلو ہیلو، فیونا چہکی، آخر اس حرکت کا مطلب کیا ہے؟ چشمے والے نے جلائے ہوئے انداز میں کہا۔ بہت جلد معلوم ہو جائے گا، فیونا نے مسکرا کر کہا۔ چشمے والا اسے بڑے عجیب انداز میں دیکھنے لگا، پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تمہارا تعلق کسی جرائم پیشہ گروہ سے ہوگا۔ فیوٹا، ایک جیکٹ والے نے کہکہا لگا کر کہا، غالباً یہ اس خیال سے تمہارے پیچھے لگا ہوگا کہ تم جنت کی حور ہو۔ اس بات پر فیوٹا نے بھی کہکہا لگایا۔ چشمے والے کے پاس ایک ریوالور کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ وہ ریوالور ایک جیکٹ والے نے اپنی جیب میں ٹھونس لیا۔ جا کر اس لانچ والے کا بھی بندوبست کر دو، فیوٹا بولی۔ تم دونوں جاؤ، اس جیکٹ والے نے جو فیوٹا سے مخاطب ہوا تھا اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہ دونوں چلے گئے۔ جیکٹ والے نے ریوالور کی نال چشمے والے کی کمر سے لگا دی۔ چشمے والے کو آگے چلنا ہی پڑا۔ فیوٹا جیکٹ والے کے ساتھ چلنے لگی۔ میرا خیال ہے یہ آدمی مون لینڈ انٹیلیجنس کا نہیں، فیونا آہستہ سے بولی۔ میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، جیکٹ والے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ یہ جنوبی بر اعظم کا باشندہ معلوم ہوتا ہے۔ اوہ، فیونا نے چونک کر کہا، کہیں یہ میجر پرمود تو نہیں؟ نہیں، وہ تو نہیں ہے۔ کیا تم میجر پرمود کو پہچانتے ہو؟ پہچانتا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ میجر پرمود اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ نہیں لگ سکتا۔ وہ کسی لومڑی کی طرح چالاک اور سانپ کی طرح پھرتیلا ہے۔ پچھلے دنوں میں نے کولگیٹ میں ماسٹر اسکاٹ کو کتنے غچے دیے ہیں تمہیں تو معلوم ہی ہوگا۔ خوب یاد دلایا تم نے۔ ماسٹر اسکاٹ کا کیا رہے گا؟ ماسٹر کو آزاد کرانے کا فرض بی گروپ کو سونپا گیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہوگا؟ کیا ممکن ہوگا؟ ماسٹر کو آزاد کرانا؟ بی گروپ والے ہی اس سلسلے میں کچھ کہہ سکتے ہیں۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں کل سے بی گروپ میں منتقل ہو رہا ہوں؟ نہیں، فیونا کے لہجے میں حیرت تھی۔ جیکٹ والے نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، بی گروپ کے انچارج نے ریڈ ون سے درخواست کی تھی کہ مجھے اس کے گروپ میں منتقل کر دیا جائے۔ مجھے نہیں معلوم کہ وہ مجھے اپنے گروپ میں کیوں لینا چاہتا ہے۔ بہرحال ریڈ ون نے اس کی درخواست منظور کر لی ہے۔ گویا کل سے جزیرے پر تمہاری جگہ کوئی اور آ جائے گا۔ ظاہر ہے۔ چشمے والے کو ایک غار میں لایا گیا۔ شام قریب تھی اور غار کا دہانہ بھی چھوٹا تھا، اس لیے وہاں سورج کی روشنی برائے نام پہنچ رہی تھی۔ اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے وہاں ایک کیروسین لیمپ جل رہا تھا۔ کچھ اس قسم کا سامان بھی نظر آیا جیسے وہاں کسی کی مستقل رہائش ہو۔ ہاں دوست، اب تم کھل جاؤ، جیکٹ والے نے اپنے ریوالور کو معنی خیز جنبش دیتے ہوئے کہا۔ چشمے والے کی نظر فیوٹا کے چہرے پر جم گئی۔ وہ پھر بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم ایک جرائم پیشہ لڑکی ہو تو میں ہرگز تمہارے حسن سے متاثر نہ ہوتا۔ کیا مطلب؟ فیونا حیرت سے بولی۔ جیکٹ والے نے ایک کہکہا لگایا، پھر کہا، غالباً یہ شخص تم پر عاشق ہو گیا ہے فیونا۔ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ میرے جذبات کا مذاق اڑاؤ، چشمے والے نے بگڑ کر کہا۔ جیکٹ والا ہنستا رہا۔ فیونا کے چہرے پر مسکراہٹ کی ایک بے باک سی لکیر کھنچ گئی تھی۔ اس نے کہا، اگر تم حقیقت اگل دو تو میں تمہیں اپنے ساتھ ایک رات بسر کرنے کا اعزاز بخش دوں گی۔ اب میں تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کروں گا۔ چشمے والے نے حقارت سے کہا، میں جرائم پیشہ افراد کو سخت ناپسند کرتا ہوں۔